بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کوئی پہلا ملک نہیں ہے جہاں پہ آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے قدغن لگائی جاتی ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں۔ اس وقت جو ہے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ پابندی لگائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، وہ سعودی عرب پہلے نمبر پر آتا ہے ملک، ترکی دوسرے نمبر پر، مصر تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ 142واں نمبر جو ہے وہ پوری دنیا میں صحافیوں پر جو ہے وہ قاتلانہ حملے یا صحافیوں کو جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ آزادی اظہار رائے سے جو ہے وہ روکنا، 142واں نمبر جو ہے وہ انڈیا کا آتا ہے اس حوالے سے، اور 145واں نمبر جو ہے وہ پاکستان کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں۔ اگر بات کی جائے صحافیوں کی، تو جولین اسانج جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے 4-5 سال سے جو ہے جو وکی لیکس کے بانی ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں۔ اسی حوالے سے برطانیہ نے انہیں گرفتار کیا، امریکہ نے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں، اور انہیں مختلف ممالک نے جو ہے وہ جیلوں میں وہ رہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ جیل کسٹڈی میں جولین اسانج جو ہے وہ موجود ہیں۔ وکی لیکس کے ذریعے سے انہوں نے بہت ساری دنیا کے جو بادشاہ تھے، بہت سارے دنیا کے جو سیاستدان تھے، ان کے جو راز تھے وہ افشاں کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ جو بر صغیر کے اندر وائلیشن ہوتی ہے ایسے قوانین کی اور صحافت کے اوپر جو ہے وہ جو حملے ہوتے ہیں، وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے، انڈین آرمی کی طرف سے کشمیر میں صحافیوں کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، 1947 سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج تک کئی بڑے نامور صحافی، جن کے اندر ہندو صحافی بھی موجود ہیں اور سکھ صحافی بھی ہیں، اور مسلمان صحافی بھی جو ہے وہ بھی ہیں۔ یہ تھوڑا سا پہلے کی بات ہے کہ خاتون صحافی جو تھی انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا، اس کی آزادی کے لیے جو ہے باہر کیف تحریکیں چلائی گئی۔ یہ اس طرح کی جو ہے پوری دنیا میں صحافت کے حوالے سے جو ہے بڑا یہ سمجھیں کہ لوگوں جو حکومتیں ہوتی ہیں یا جو سیاستدان ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ان کے بڑے تلخ جو ہے وہ رویے ہوتے ہیں۔ اگر اس مرتبہ آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے اندر جو ہے جو جمال خشوگی ان کا جو قتل ہوا، وہ جو ہے بربریت کی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ نشانی۔ میں نے جس طرح سے پہلے ذکر کیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پوری دنیا میں صحافت کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے کہ جو صحافیوں کو جو ہے وہ بولنے نہیں دیتا، صحافیوں کی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ان کے اوپر پابندیاں، سخت پابندیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم ایسا دیکھا ہوگا کہ کوئی صحافی جو ہے وہ سعودی عرب کے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو رویہ جو ہے وہ جمال خشوگی کے حوالے سے رکھا گیا، جمال خشوگی کو جس طریقے سے قتل کرایا گیا اور ان کو جو ہے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے سکن جو تھی اس کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا، اور اتنی ان کی جو تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تھیں، جس میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جو ہے وہ جمال خشوگی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، مختلف اعضاء جو ہے وہ کاٹ دیے گئے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی بربریت کی جو ہے نا وہ ایک نشانی ہے سعودی عرب کے اندر، کہ اگر آپ کوئی حکومت کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اور جمال خشوگی کا قتل جو تھا یہ ایک بہت بڑی اب یہ سمجھیں کہ ایک نشانی بنا دیا گیا، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے خلاف بھی ایسے ہی جو ہے وہ رویہ رکھا جائے گا، اور آپ کو بھی اسی طرح کا انجام جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت پوری ملک پاکستان کے اندر، اور خصوصاً دنیا بھی اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، ہر دنیا کے ہر کونے میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ارشد شریف کو کس بربریت کے ساتھ جو ہے وہ سچ بولنے کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے۔ تو ارشد شریف کے قتل کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کے اوپر جو حملے ہیں وہ تیز ہو گئے۔
صحافت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی ایک لفافہ صحافت چلتی ہے، ایک یلو جرنلزم بھی چلتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی لفافہ کہیں سے بھی وصول کر لو اور اس کے بارے میں خاموش رہو، اس کی کسی خامی کو بیان نہ کرو۔ ایک طرف تو یہ چیز ہوتی ہے، دوسری طرف کچھ حق گو صحافی بھی ہوتے ہیں جو حق بولتے ہیں، اور جو چاہے کوئی عامر ہو، چاہے کوئی جو ہے وہ وزیر اعظم ہو، یا کوئی اور یہ سمجھیں کہ سیاستدان ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ہو، اس کے خلاف یا کوئی ایسا ادارہ کہ جو یعنی کہ ظلم و بربریت میں کوئی جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ایسے مسائل پیدا کر رہا ہو کسی معاشرے کے اندر کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہو، اور امیج جو پوری دنیا کو جو ہے وہ غلط جا رہا ہو کہ یہ معاشرہ کیسا معاشرہ کہ اس میں جو ہے وہ یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں صحافی جو ہے وہ بولتا ہے۔ ہم نے دیکھا حبیب جالب نے جس طرح سے ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ اپنے اشعار لکھے اور یہ نظموں کے ذریعے سے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ آواز بلند کی کہ عامر جو ہے وہ کتنا کسی معاشرے کے لیے، آج کے دور میں کسی معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں تک ایک میسیج ڈیلیور کیا۔ یہی بات ہے کہ آج بھی صحافی، وہ صحافی جو حق گو صحافی ہیں، وہ اپنی جو ہے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے سامنے جو ہے وہ سچ لایا جائے۔ یہ سچ کی جو جنگ ہے کہ سچ جو ہے وہ معاشرے تک پہنچانا ہے، حقیقت معاشرے تک پہنچانی ہے، یہی دراصل جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی حکومتیں، کئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ صحافیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ضروری عمل ہے کہ صحافی جو ہے وہ حق گو ہو، صداقت کا امین ہو، صداقت اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہو، یہ ہوتا ہے صحافی۔ صحافی وہ نہیں ہے کہ جو اپنی صحافت کی سٹارٹ میں ہی پہلا یہ سبق پڑھے کہ جی میں نے لوگوں کی چاپلوسی کرنی ہے، سیاستدانوں کی، بزنس مینوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، میں نے جو ہے وہ چاپلوسی کرنی ہے اور اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ پلاٹس ملیں گے، مجھے گاڑیاں ملیں گی، مجھے جو ہے وہ ایک سٹیٹس ملے گا۔ یہ جو ہے یلو جرنلزم کہلاتی ہے۔ اور اتنا جو ہے اس وقت ایسے خوف کے سائے جو ہے وہ گہرے سائے جو ہے پاکستان کی صحافت کے اوپر چھائے ہوئے ہیں کہ اب صحافی اپنی جان بچا کے دوسرے ممالک میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام عمران ریاض خان صاحب کا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اس ملک سے نکل کے جا چکے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہیں جو ہے چھپ کے اس وقت جو ہے وہ اپنے یہ سمجھیں کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑے صحافی جن کا ایک ویڈیو کلپ بھی جو ہے وہ بہت آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، معید پیرزادہ۔ معید پیرزادہ ایسے صحافی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ سچ کی بات کی ہے اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ یہ سمجھیں آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت معید پیرزادہ بھی پاکستان سے نکل کے کسی اور ملک میں جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ چھپائی ہے کہ میں کس ملک کے اندر ہوں، میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن باہر کیف جو ہے وہ میں کینیا کے اندر نہیں ہوں۔ صحیح ہے، یعنی کہ کینیا کے اندر جو صحافی ہیں ارشد شریف، ان کو قتل کیا گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو کینیا کی بات ہے انہوں نے اس وجہ سے کی ہے کہ میں خیر کینیا جیسے ملک کے اندر نہیں ہوں۔ اب ہمیں نہ صرف چھوٹے صحافی یا بڑے صحافی، اس میں کوئی کسی قسم کا نہیں ہے۔ ناظم جوکھیوں کا قتل جو ہے وہ ایک غیر منصفانہ اور بربریت کا ایک نشان بن گیا تھا کہ ناظم جوکھیوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا حق گوئی کی وجہ سے، کہ انہوں نے حق بولا اپنے وڈیروں کے خلاف، جو سندھ کے جو وڈیرے ہیں ان کے خلاف ایک حق کی آواز بلند کی۔ یہی جو ہے وجہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اور معید پیرزادہ کو بھی جو ہے وہ یہاں سے جانا پڑا، اور ارشد شریف جو ہے وہ کینیا کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ ہمارے جو صحافیوں کے حوالے سے جو امیج لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوا تھا کہ صحافت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے
اب وہ امیج چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پہلا قدم اٹھایا ہے، ایسی صحافت کی بنیاد جو ہے وہ رکھی ہے پاکستان کے اندر، کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچے کہ نہیں، صحافت ہمیشہ لفافہ صحافت نہیں ہوتی، ہمیشہ جو ہے وہ یلو جرنلزم نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے ایسی صحافت بھی ہے جو صداقت کی امین ہو، جو حق گوئی پر مبنی ہو، اور جس پہ حق پہ ڈٹ جانا، حق پہ مر جانا، حق پہ جان بھی دے دینا، یہ جو ہے مثالیں جو ہے ایسی ہم قائم کر کے جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔